السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج دورہ فتنہ الہات کا چوتھا روز ہے اور آج کے اس لیکچر کے اندر صرف اسی بات کا تذکرہ کیا جائے گا کہ ملحدین کیا اعتراضات کرتے ہیں، ملحدین کے کیا کیا اعتراضات ہیں اسلام کے اوپر۔ انشاءاللہ دلائل کی روشنی کے اندر ان کے سوالات کا جواب دیا جائے گا۔ ملحدین جو ہیں یہ صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے صرف اسلام پر ہی اعتراضات کرتے ہیں، کسی اور مذہب پر یہ اعتراضات نہیں کرتے۔ بس انہی کا ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے وہ غیرت، وہ اہمیت، وہ جذبات کو ختم کرنا ہے۔ اسی لیے یہ ایسے سوالات کر کے ایک عام سادہ لوگ مسلمان کو ورگلاتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ان کے سوالات میں سے اکثر سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوال ہی نہیں ہوتے، تو ان کے جوابات کس طرح ہوں گے کہ ان کے سوالات ہی سوالات نہیں بنتے۔ تو ان کے جو اعتراضات ہیں ان کو آج ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ملحدین کا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے، یہ تو انکار کرتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود بنی ہے اور انسان بھی خود بخود ہی پیدا ہوئے ہیں، اور یہ انسان، یہ تمام معاملات انسان کے شب و روز، یہ زندگی کے تمام معاملات یہ انسان خود ہی بجا لا رہا ہے، اسے کوئی بھی ذات سر انجام دینے والی نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ خود بخود ہی اپنے کاموں کو خود نپٹا رہا ہے، اپنے کاموں کو خود ہی سر انجام دے رہا ہے، اور کائنات بھی اسی طرح خود بخود چل رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے نظریے کے مطابق اگر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پوچھا کیوں نہیں کہ میں تم کو بنا رہا ہوں، آیا میں تمہیں انسانوں کی مخلوقات میں سے بناؤں یا نہ بناؤں، یا میں تمہیں دوسری کسی مخلوق میں سے بنا دوں؟ انسانوں سے یہ کیوں نہیں سوال کیا گیا کہ آپ کو بنایا جائے یا نہ بنایا جائے؟ تو اس کے جواب کے لیے یہ بات ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو عالم الغیب ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ذات، کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جو غیب کا علم رکھتی ہو، جاننے والی ہو کہ کل جو ہے یہ کیسا دن آنے والا ہے، کامیابی کا دن ہے، ناکامی کا دن ہے۔ تو انسان جو ہے یہ اپنے کل کے بارے کے اندر نہیں جانتا، اور آج اتنی سائنس کی ترقی کرنے کے باوجود بھی، سائنس کی اتنی زیادہ تعلیمات کے باوجود بھی، اتنا علم ہونے کے باوجود بھی آج بھی یہ نہیں پتہ لگ سکتا کہ کل کیا ہوگا، کل کے دن کے اندر کس بندے پہ کیا پریشانی آئے گی، کیا اس پہ لمحات طاری ہوں گے۔ جب ایک انسان اپنے کل کے بارے کے اندر جانتا ہی نہیں ہے کہ میرے کل پہ کیا ہونے والا ہے، تو اس سے کس قدر مشورہ لیا جا سکتا ہے جب اس کے پاس اس چیز کا علم ہی موجود نہیں ہے؟ مشورہ تو اس سے لیا جاتا ہے، پوچھا تو اس سے جاتا ہے کہ جو کسی علم کے بارے کے اندر یقینی علم رکھتا ہو کہ اس پہ کل کا دن جو ہے وہ کیسے آنے والا ہے۔ یہ ان کا پہلا اعتراض ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کا انکار کریں گے،
تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا ہی کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر جو ہے زندگی کی صورت میں دے کے اسے انہیں مہلت کیوں دی ہے، انہیں پیدا کیوں کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ لہذا اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو ظالم اور جابر قسم کے لوگ موجود ہیں، تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ خالق موجود نہیں ہے، کیونکہ خالق جو ہے وہ کوئی جابر، کوئی ظلم و ستم کرنے والا انسان، کوئی نافرمان انسان جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتا۔ جس طرح فرعون، ابو جہل وغیرہ یہ قسم کے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کے جواب کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے، پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، اور تمام لوگوں کے اکٹھا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے وعدہ لیا، اور تمام لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس وقت سجدہ جائز تھا، سجدہ تعظیمی جائز تھا، اب سجدہ تعظیمی شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ تو شیطان نے سجدہ نہ کیا تو اسے دھتکار دیا گیا، رون دیا گیا، باقی تمام نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ عالم ارواح پہ وہاں پہ وعدہ لیا ہے، اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رشد و ہدایت کے دونوں راستوں کو واضح فرما دیا ہے، اور دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ میں دیکھوں کہ دنیا کے اندر نیک عمل کرنے والا کون ہے، دنیا کے اندر نیکوکار بندہ کون سا ہے، اس کے لیے یہ آزمائش ہے دنیا، یعنی کہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ اگر نیکیاں کرے گا تو اس بندے کے لیے جنت ہے، اگر وہ بندہ نافرمانیاں کرے گا تو اس بندے کے لیے جہنم ہے۔ اور تیسرا جواب اسی زمرے کے اندر وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، شریعتیں دے کے، کتابیں دے کے ان کو بھیجا ہے۔ آپ نے دین کی دعوت دینی ہے، دین کا ابلاغ کرنا ہے، میرا پیغام، میری دعوت، میری فکر کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب دیکھیں ایک خالق جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، کتابوں کو بھیجا اور جا بجا ہماری رہنمائی فرمائی ہے، تو لہذا اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رشد و ہدایت کے دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیے ہیں کہ نیک اعمال کرو گے تو جنت ملے گی اور برے اعمال کرو گے تو جہنم ملے گی۔ اب جو بندہ چاہے وہ نیکیاں کر کے جنت کو پا لے، اور چاہے جو فرعون کی صورت میں، ابو جہل کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے اپنے آپ پہ ہمیشہ کے لیے جہنم کو لازم کر لے۔ یہ ان کے تین قسم کے جوابات دیے گئے ہیں، اور ایک عقلی جواب جو ہے وہ آپ کے پیچھے گزار چوتھا جواب بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو دیا ہے، دین کو، شریعت کو، احکامات پہنچانے والے، دین شریعت سمجھانے والے تمام کو بھیجا ہے۔ اب ایک سکول کا طالب علم، کالج کا اسٹوڈنٹ جسے کمرہ امتحان میں بٹھایا جاتا ہے، اسے ایک پیپر دیا جاتا ہے، وہ اس کا امتحان ہوتا ہے، اسے معروضی پیپر دیا جاتا ہے، کوشچن پیپر دیے جاتے ہیں، اسے شارٹ کوشچن، لانگ کوشچن اسے حل کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، کیونکہ اس نے پیچھے سکول میں، کالج میں تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، اسے ایک سلیبس دیا گیا ہوتا ہے، اسے اساتذہ نے تعلیم سکھائی ہوتی ہے، جس کے بعد اس پہ یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اس پرچے کو حل کرے۔ اب دیکھیں اگر وہ کمرہ امتحان میں بیٹھ کے یہ کہے کہ میں نے تو یہ پڑھائی نہیں ہے، اب امتحان لینے والوں کا قصور نہیں ہے کہ تم نے پڑھا نہیں ہے، اساتذہ نے پڑھایا ہے، سلیبس مقرر کیا گیا ہے، اس میں سے امتحان پرچہ بن کے آیا ہے۔ اب اگر تم نے نہیں پڑھا تو اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، بلکہ اس میں تمہارا ہی قصور ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کا گھر ہے کہ دنیا کے اندر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شریعت کو، احکامات کو نازل کیا ہے، اور پھر ان کی رشد و ہدایت کے لیے اساتذہ کی ٹیم جو انبیاء کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجی، کتب بھیجی، اور دنیا کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ رہنمائی کرتی ہیں۔
تو لہذا اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کوئی بندہ بھی کل قیامت کے دن یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ مجھ تک دین نہیں پہنچا، شریعت نہیں پہنچی، میں نے تو کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ دین کی باتیں، یہ اسلام کی باتیں جو ہیں یہ تمام تر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے تمام تک پہنچا دی ہے۔ اور ملحد دین کا ایک اور سوال، تیسرا سوال جو یہ ہے کہ ملحد عام طور پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں یا پھر آپ انسان ہیں۔ اب دیکھیں، اگر ایک بندہ کہے گا کہ میں انسان ہوں، مسلمان سے نکل جائے گا، اب یہ کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، انسان سے نکل جائے گا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بے ڈنگا سوال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی مرد کو یہ کہا جائے کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ مرد ہیں یا انسان ہیں، اب یہ لوگوں کی فہم پہ دلالت کرتا ہے کہ کس قدر ان کی فہم ہے کہ یہ سوال حقیقی معنوں کے اندر بنتا ہی نہیں ہے۔ اب کسی عورت سے یہ سوال کیا جائے کہ تم عورت پہلے ہو یا تم انسان پہلے ہو، بھائی جو انسان ہے وہ عورت ہے، جو مرد ہے وہ انسان تو ہے ہی ہے۔ اب جو مسلمان ہے وہ انسان ہے ہی ہے، جو انسان ہے وہ مسلمان ہے ہی ہے جس نے کلمہ توحید پڑھا ہے۔ لہذا ان کا جو یہ سوال کرنا ہے یہ انتہائی غلط سوال ہے، یہ حقیقی معنوں کے اندر اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ سوال کرنے کا پیچھے لاجک کیا ہے، یہ سوال کیوں کرتے ہیں کہ اگر یہ بندہ ہے کہے گا کہ میں مسلمان ہوں تو پھر یہ انسان کے دائرے سے نکل جائے گا، اگر یہ کہے گا کہ میں انسان ہوں مسلمان کے دائرے سے نکلے گا، یہ خدا کا انکار کر دے گا۔ اب ملحد جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے بغیر ہوں، اور جو مسلمان ہے وہ کہتا ہے کہ میں خدا کی مدد کے ساتھ ہوں۔ اب یہ لوگ یہ سوال کر کے خدا کی مدد کا انکار کروانے کے لیے یہ سوال کرتے ہیں عام سادہ فہم لوگوں کے اندر، جبکہ ان کا یہ حقیقی معنوں کے اندر جو ہے یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ اور آگے چوتھے نمبر پہ یہ سوال اعتراض جو کرتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں خواجہ سر ہجڑوں کو کیوں نہیں حقوق دیے گئے؟ اسلام نے بھئی خواجہ سر ہجڑوں کو حقوق دیے، اسلام نے تو حقوق دیے، اسلام نے وراثت میں ان کو پورے کا پورا حال شامل حال رکھا ہے۔ ان پہ اگر موت آ جاتی ہے غسل کو لازم کیا گیا ہے، اگر وہ خواجہ سر پیدا ہوتے ہیں ان کے کان میں اذان دی جاتی ہے، انہوں نے اسلام کو قبول کرنا ہے، اگر وہ چیز کوئی کماتے ہیں تو ان کا کوئی کھاتا ہے لیا ہوا مال کھاتا ہے تو وہ کوئی حرام نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ ایک وہ خواجہ سر جو پیدائشی طور پہ خواجہ سر ہوتے ہیں، ہجڑے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایسے ہوتے ہیں، ان پہ کوئی تبان اور کوئی چٹی نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جن پہ خواجہ سروں پہ لان تان کی گئی ہے، جن کو عیب دار بنایا گیا ہے اور جن کو معاشرے کے اندر ذلیل دھتکارا ہوا اور گندا تصور کیا جاتا ہے، وہ یہ خواجہ سر نہیں ہے، بلکہ وہ خواجہ سر ہیں جو مرد ہیں تو وہ ہجڑا بننا چاہتے ہیں، جو عورتیں ہیں جو ہجڑا بننا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے مردوں پہ اور ایسی عورتوں پہ لعنت کی ہے کہ ایسے مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا چاہتے ہیں اور ایسی عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنا چاہتی ہیں۔ اب اسلام نے تو پورے کے پورے جو ہیں وہ ان کو حقوق دیے ہیں۔ اب یہ اسی کے روپ پہ اوپر پانچواں اعتراض جو یہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں خواجہ سر ہجڑوں کے حقوق کو بیان نہیں کیا گیا، کیوں نہیں اسلام نے ان کے حقوق کو بیان نہیں کیا؟ یہ اسلام پہ محض اعتراض ہے۔ یاد رکھیں اسلام کی بنیادی دو کتب ہیں، قرآن مجید اور حدیث مبارکہ۔ قرآن مجید میں تو بیشتر مقامات اور بیشتر مسائل اور بیشتر ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں صرف اشارتاً ملتی ہیں، اور بیشتر چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں بلکہ ہمیں حدیث سے ملتی ہیں۔ جس طرح قرآن حجت اور قرآن دلیل ہے، اسی طرح حدیث بھی حجت اور حدیث بھی ایک دلیل کی حیثیت رکھتی ہے، جس طرح قرآن دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔
حدیث مبارکہ کے اندر ہجڑوں کے خواجہ سروں کے حقوق بیان کیے ہیں، جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا۔ وراثت سے ان کو محروم نہیں کیا گیا، اگر یہ کما کے لاتے ہیں تو ان کا کھانا جو ہے ان سے لے کے وہ کھانا ٹھیک ہے، ان کو دفنانا جائز ہے، ان کے ساتھ تمام معاملات زندگی کے اسی طرح رکھنا جو ہے وہ جائز ہے۔ جن پہ لان تان کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اور چھٹا اعتراض جو یہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو اسلام کے قلعے ہیں، جو اسلام کی بنیادیں ہیں، ان کے اندر سب سے زیادہ ریپ ہو رہا ہے، مساجد کے اندر ریپ زیادہ ہوتا ہے۔ تو 2010 کی تحقیق کے مطابق سب سے زیادہ جو ہے وہ جو جنس پرستی جو ہے وہ کی گئی ہے وہ آسٹریلیا کے اندر، سب سے زیادہ آسٹریلیا کے اندر زناکاری کی گئی ہے۔ 1,32,00,000 ریپ جو ہیں وہ ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا، ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ اس 2010 کی تحقیق کے مطابق وہ کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اور بھی کئی ممالک ہیں جن کے اندر ریپ کی صورت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ مساجد کے اندر تو ریپ ہوتے نہیں ہیں، مساجد کے اندر قرآن مجید کی تعلیم ہوتی ہے، حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں مساجد کے اندر، اور مساجد پہ یہ الزام لگانا یہ نہایت ہی غلط ہے۔ مساجد کے اندر یہ بے ہودگی نہیں ہوتی، بلکہ یہ بے ہودگی جو ہے یہ انہی کے گندے اڈوں پہ قائم ہوتی ہے، اس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ محض اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو آگے چھٹا نمبر اعتراض جو آج لبرل قسم کی عورتیں اور غلیظ اور گندی خبیث قسم کی عورتوں نے ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ اعتراض کیا ہے کہ عورت اسلام میں عورت کو جو ہے وہ چھوٹی عمر میں شادی کرنے کا حق کیوں دیا گیا ہے جبکہ وہ بالغہ نہیں ہوتی۔ لہذا ان کا جو اعتراض ہے وہ باطل ہے، کیونکہ اسلام نے بالغہ عورت کو ہی نکاح میں آنے کی اجازت دی ہے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بالغہ ہو چکی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی کی گئی ہے۔ یہ جو انہوں نے نعرہ لگایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی تو ان کی عمر جو ہے وہ 9 سال تھی، اس وقت وہ اپنے حقوق کے لیے خاموش تھی، آج ہم اپنے حقوق کے لیے خاموش نہیں رہیں گی۔ بھئی یہ گندی عورتیں ہیں، یہ اسلام کو بدنام کرنا چاہتی ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے، یہ اسلام کو اپنانے والی عورتیں نہیں ہیں، یہ گندی اور غلیظ قسم کی عورتیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ عرب ممالک کے اندر کی ہیں، اور عرب ممالک کے اندر کھجوریں، اونٹ کا گوشت وغیرہ اور یہ طاقت کی چیزیں جو ہیں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے عورت جو ہے وہ جلد جوان ہو جاتی ہے۔ یہ صرف بات جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ہی خاص نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے دوسرے دلائل کا انبار موجود ہے۔ ابو عاصم النبیل کہتے ہیں کہ میری والدہ 110 ہجری میں جو پیدا ہوئی، میں نے ان سے میں جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ دلائل موجود ہیں، جس طرح سیر اعلام النبلاء جلد 7 رقم 1627 پہ موجود ہے۔ امام ابو عاصم النبیل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میری والدہ جو ہیں وہ 110 ہجری کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئی ہیں، اور میں انہی کے بطن سے 122 ہجری کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوا ہوں۔ یہ سیرت اعلام النبلاء کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب دیکھیں کہ صرف 12 سال کا وقفہ ہے، 12 سال یقینی بات ہے کہ ان کی شادی جو ہے وہ 10 سال 11 سال کی عمر کے اندر وہ جو ہے وہ شادی کا ہونا اس بات سے لازم ہوتا ہے۔ یہ محض سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ ان کا اعتراض کرنا یہ بات نہیں بنتی۔ اور اسی طرح تذکرۃ الحفاظ جلد 1 صفحہ 93 کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے باپ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف 11 سال چھوٹے تھے۔
اب باپ اور بیٹے کا جو فاصلہ ہے وہ صرف 11 سال کا ہے. تو دیکھیں کہ انہی کی بھی شادی جو ہے وہ پکی بات ہے کہ جو 11 سال اپنے والد سے چھوٹے ہیں تو ان کی شادی جو ہے وہ کتنی جلدی ہوئی ہوگی. یہ صرف محض اسلام پہ اعتراض کرنے کی کوشش ہے کہ صرف اسلام کو بدنام کیا جائے کہ اسلام نے نابالغہ عورت کی شادی جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی ہے. یہ محض اسلام پہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں. اور اسی لحاظ سے تیسری دلیل جو ہے وہ تاریخ بغداد جلد 1 صفحہ 222 پہ موجود ہے. ہشام بن عروہ رحمہ اللہ نے فاطمہ بنت منذر سے شادی کی اور ان کی ازواجیت کے شادی کے وقت ان کی عمر جو ہے حضرت فاطمہ کی عمر جو ہے وہ 9 سال تھی. حضرت فاطمہ رحمہ اللہ کی حضرت فاطمہ بنت منذر رحمہ اللہ کی عمر جو ہے وہ 9 سال تک ان کی عمر ہے. جو لہذا یہ 3 دلائل جو ہے کہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اور اسی طرح کامل ابن عدی جلد 5 صفحہ نمبر جو ہے رقم نمبر 1115 کے اوپر یہ بات موجود ہے. حضرت عبداللہ بن صالح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے پڑوس کے اندر جو ہے ایک بچی ایسا جنم لیا کہ جو 9 سال کی تھی. جو صرف جس کی عمر جو ہے وہ 9 سال کی، جس کی بطن سے بچی پیدا ہوئی ہے اس کی عمر 9 سال تھی. اب دیکھیں کہ ایک ایسی عورت جس کے پیٹ سے 9 سال کی عمر میں بچی پیدا ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ بچی جو ہے وہ جلد بالغہ ہو گئی اور اس کا جلد نکاح ہو گیا، تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے. جو اچھی خوراک کھاتی ہیں، اونٹ وغیرہ کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا دودھ پیے جاتا ہے، کھجوریں کھائی جاتی ہیں، اس طرح کی طاقت کی چیزیں عورتیں کھاتی ہیں، وہ جلد جوان ہو جاتی ہے، اس میں کوئی بھی اعتراض نہیں ہے. اور اسی طرح 5ویں دلیل اسی کے لیے تاریخ ابن عساکر جلد نمبر جو ہے وہ 70 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں کی ہے. اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کی شادی 9 سال کی عمر میں کرے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی 9 سال کی عمر میں کی ہے تو ان پہ بھی کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا. اور اسی طرح آگے چلیں، چھٹی دلیل جو ہے وہ سنن دارقطنی کے اندر جلد 3 کتاب النکاح کے اندر 3836 نمبر روایت موجود ہے. فرماتے ہیں امام دارقطنی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ عباد بن عباد المبلہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ 18 سال کی عمر کے اندر وہ نانی بن گئی تھی اور 9 سال کی عمر میں اس کی بیٹی نے جنم لیا اور اس کی بیٹی نے بھی 9 سال کی عمر میں آگے بچہ جنم دیا. اب دیکھیں کہ ایک ایسی عورت ہے وہ 18 سال کی عمر میں نانی بنی ہے، 9 سال کی عمر کے اندر اس کی شادی ہوئی ہے اور پھر اس کے بطن سے جو اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کی بھی شادی جو ہے وہ ہو گئی ہے اور 9 سال کی عمر میں اس نے بھی بچہ جنم دیا ہے. لہٰذا جو یہ مختصر 6 دلیلیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اس سے یہ تمام بات روشن کی طرح عیاں ہے، واضح ہے. جو میری اماں پہ اعتراض کرتے ہیں، سیدہ مطہرہ طیبہ پاکیزہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کا اعتراض باطل ہے، ان کا اعتراض صحیح نہیں ہے. اور اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی یہ ڈاکٹر بھی ہیں، تو ایک دن کہتے ہیں کہ میں ایک میرے پاس ایک بچی ایسی آئی کہ جو 9 سال اس کی عمر تھی اور اس کو حیض آ رہا تھا. 9 سال کی عمر کے اندر اس بچی کو حیض آ رہا تھا. میرے ذہن کے اندر یہی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی آئی اور میں نے یہ بات پکے طریقے سے کے ساتھ، میں جو پہلے بھی یقین تھا لیکن مجھے اور زیادہ پختہ یقین ہو گیا کہ واقعی یہ بات پکی اور سچی ثابت ہے کہ 9 سال کی عمر کے اندر جو ہے وہ عورت بالغہ ہو سکتی ہے اور عورت کی آگے جو ہے شادی نکاح وغیرہ کیا جا سکتا ہے. اور آگے جو اعتراض ہے وہ یہ اعتراض ہے 8 نمبر اعتراض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ صرف ایک بیٹی تھی. یہ نہایت بات میرے بھائیو غلط ہے. شریعت اسلامیہ کے روح کے اندر سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری والدہ، ہماری ماں، اہل بیت کا چشم و چراغ. یہ جو ہیں 4 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں.
تو لہٰذا ان کے وہم و گمان کو ختم کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی اور ان کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کے رد کے لیے یہ میں بات صرف ایک ہی بیٹی کا تذکرہ کروں گا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، مکہ المکرمہ کے اندر پیدا ہوئی ہیں، بعثت نبوت سے 10 سال قبل جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے جو ہے یہ پیدا ہوئی ہیں۔ اسلام کا جب آپ نے آواز دی ہے، شریعت اسلامیہ کا جھنڈا بلند کیا ہے، نبوت کا اپنا دعویٰ کیا ہے، تو ان کی والدہ کے ساتھ ان کی بیٹی نے بھی اسلام کو قبول کیا ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد بھی ہے۔ ابو العاص بن ابراہیم ان کے جو ہے وہ خامد ہیں، ان سے جو ہے وہ 2 بیٹے پیدا ہوئے ہیں، ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، ایک کا نام علی ہے جو کہ زندہ رہے ہیں، اور ایک صاحبزادہ جو ہے وہ معاذ نامی جو ہے وہ بچپن میں ہی وفات پا گیا تھا۔ تو اور ان کی ایک بیٹی جو سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو ان کے لخت جگر ہے۔ یہ بات جو ہے یہ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 13 کے اوپر 113 کے اوپر جو ہے یہ بات موجود ہے۔ دیکھیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا تذکرہ کیا ہے، دوسری بیٹیوں کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے، لیکن ہمارے پاس وقت مختصر ہے کیونکہ ہم نے اس موضوع کو مزید جو ہے وہ پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، جانچنا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تو سیرت بڑی بڑی ہے، ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر بیٹیاں۔ اور نامہ اعتراض جو ہے یہ نامہ اعتراض یہ ہے کہ سور کا گوشت جو کھانا جو ہے وہ حرام کیوں ہے؟ بھی سور کا گوشت کیوں نہیں کھا سکتے؟ اگر بکری کو اللہ نے بنایا ہے تو اس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں، گائے کو اللہ نے بنایا ہے اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، ہم دوسری مچھلیوں وغیرہ کا گوشت کھا سکتے ہیں، مرغیوں کا گوشت کھا سکتے ہیں، ہم بیل وغیرہ کا گوشت کھا سکتے ہیں، ہم جو چیزیں شریعت نے حلال کی ہم اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، تو ہم سور کا گوشت جو ہے وہ کیوں نہیں کھا سکتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ منع کیا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ آپ نے خنزیر کا گوشت نہیں کھانا، یہ آپ پہ حرام کیا گیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ باقی گوشتوں کے بنسبت اس سور کے گوشت کے اندر جو ہے وہ 30% جو ہے وہ جلنے کی قوت طاقت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ آپ ایک طرف جو ہے وہ سور کے چمڑے کو رکھ دیں، ایک طرف جو ہے یہ حلال جانور بکری وغیرہ کے چمڑے کو رکھ دیں، تو 30% اس کی جلدی یہ اس کی جو ہے وہ کھال وغیرہ جو ہے جو اتاری جاتی ہے، جو یہ گلوں سڑ جائے گی۔ اور سور جو ہے یہ غلیظ ترین جانور ہے، اس کے گندگی کو پسند کرتا ہے، غلاظت کو پسند کرتا ہے، اور جو لوگ انہی کی بنی ہوئی گولیاں کھاتے ہیں تو پھر ان کے درمیان جو ہے وہ حلال اور حرام کی تمیز جو ہے وہ باقی نہیں رہتی، وہ حلال کو نہیں دیکھتے، اپنی ماں بہن بیٹیوں کو نہیں دیکھتے، تو وہ ان کے ساتھ بھی جنسی زیادتی کر دیتے ہیں۔ جتنے بھی یہ جنسی ریپ ہوتے ہیں کیونکہ یہ انہی سور کی چربی کی بنی ہوئی یا اس کے گوشت کی بنی ہوئی جو گولیاں شربت وغیرہ پیتے ہیں کھاتے ہیں، تو ان کے ذہنوں پہ بھی سور کی طرح غلاظت گندگی ان کے ذہنوں پہ چھا جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ بدکاری کرتے ہیں۔ اور آگے 10 نمبر جو اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ 1929 کے اندر ایڈول ہبل نے جو دریافت کیا، اللہ اور نبی جو ہے وہ کوئی بات بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ دنیا کے اندر اللہ بر اعظم کو نہیں جانتے تھے، آسٹریلیا امریکہ وغیرہ کو نہ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ چند چیزوں کو جانتے تھے۔ ان کا یہ اعتراض کرنا یہ نہایت غلط ہے۔ یہ پہلے تو یہ بات ثابت کرو کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں جا بجا آسمانوں زمینوں اور زمین کے ہر خطے کا ذکر کیا ہے، تو لہذا ان کا یہ اعتراض کرنا یہ باطل ہے۔ قرآن اس بات کا شاہد ہے، قرآن ہمارے پاس اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا یہ بات غلط ہے، قرآن اس بات کا شاہد ہے۔ یہ اپنے اس سوال پہ ہمیں دلیل پیش کریں، یہ قیامت کی دیواروں تک یہ دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ اور 11 نمبر اعتراض جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین قسم کا رزق دینے والے ہیں، تو ایسے لوگ کیوں ہیں
کہ جو بھوکے مر جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ایسے لوگ وجود نہیں ہے کہ جو بھوکے مرتے ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں لوگ بھوکے مر جاتے ہیں۔ آج تو دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ کوئی ایک ایسی خبر آئی ہو کہ جو بھوک کی وجہ سے مر گیا ہو، ایک ہے کہ بھوک کے ڈر سے مر گیا ہو، ایک ہے کہ بھوک کی وجہ سے مر گیا ہو، تو دونوں میں فرق ہے۔ ایسی خبریں ضرور آتی ہیں کہ بھوک کے ڈر کی وجہ سے مر گیا ہے، جبکہ ان کا اللہ پہ یقین اور توکل نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح پرندے جو ہیں اللہ تعالیٰ پہ توکل اور یقین کرتے ہیں، اگر تم بھی اسی طرح مجھ پہ یقین اور توکل کر لو تو میں اللہ تم کو بھی اس طرح رزق عطا فرما دوں گا۔ یقیناً ان لوگوں کا اللہ پہ یقین اور توکل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ پریشانی اور پشیمانی کا جو ہے یہ شکار ہوتے ہیں۔ تو آج دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی ایسی خبر آئی ہوئی کہ کوئی بھوک کی وجہ سے مر گیا ہو، بھوک کی وجہ سے کوئی بھی نہیں مرتا، چاہے پاکستان کے یہ نیوز چینلز کو چھوڑ کے BBS کو چینل کو دیکھیں یا کوئی اور غیر مسلم کے چینل دیکھیں، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہے ہیں، کوئی بھی بھوکا نہیں مرتا۔ یہ ان کا اعتراض باطل ہے۔ اور آگے جو ہے وہ 13 نمبر اعتراض جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ دنیا میں اپنے وعدوں کو پورا نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے وعدوں کو کیسے پورا کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہی کا یہ سوال غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں کہ اللہ وہ پورے نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی رزق کا ذمہ اٹھایا ہے، پرندوں کا، چرندوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہر پرندے کو رزق دے رہے ہیں اور ہر پرندے کو جیسا رزق مہیا کیا ہے کہ جو اس کو پسند ہے، جو اس کو کھانا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ شیر کو گوشت دیا جاتا ہے، شیر گھاس نہیں کھاتا، بکری گھاس کھاتی ہے، گوشت نہیں کھاتا۔ ہر جانور کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح رزق مہیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی پاسداری کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے اس کلام مجید کی، فرقان حمید کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کی خلاف ورزی کی ہے اس کے لیے دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیں گے 3 خلفائے کرام جو ہیں وہ شہید ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بھئی ان سے یہ تو وعدہ نہیں لیا کہ آپ کو شہادت نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ بنایا، مقام بنایا۔ شہادت ایک سعادت والی بات ہے، لہذا ان کا یہ اعتراض کرنا جو ہے یہ باطل ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے، تو اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے بلکہ عورت کی عزت کو بمال کی ہے۔ تو یاد رکھیں اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں۔ آج 1400 سال ہو گئے کہ شریعت نے احکامات کے ذریعے سے ہمیں عورت کے حقوق کو بتایا۔ عورت کے حقوق کہتے ہیں کہ اب کوئی گواہی دینی ہو تو 2 مرد ہوں تو 1 عورت کی گواہی ہوتی ہے۔ کئی مقامات ایسے بھی ہیں وہاں پہ عورت کی ہی گواہی چلتی ہے، جس طرح اب کوئی رضاعت کا معاملہ ہے کہ رضاعت کے معاملے کے اندر جو ہے اسی اکیلی بندی کی گواہی جو ہے وہ مانی جائے گی، جو کہہ دے کہ میں نے اسے دودھ پلایا ہے۔ اب کوئی اور 2 گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک ہی گواہ جو ہے وہ عورت کی گواہی اسلام نے قبول کی ہے۔ اسی طرح کوئی عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے زنا کیا ہے، اس بندی کی اکیلی کی گواہی قبول ہوگی۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور فرمایا کہ اللہ کے نبی جی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، زیادتی ہو گئی ہے، میں نے زنا کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے بطن کے اندر بچہ ہے، یہ جب پیدا ہو جائے تو پھر آنا، جب بچہ پیدا ہوا تو پھر آئی۔ فرمایا کہ ابھی اس کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ جائیں اسے پالے پوسے، جب یہ کھانے پینے والا ہو جائے تو پھر آپ آ جائیں۔ پھر وہ عورت آئی، پھر کہا کہ میں نے اللہ کے نبی جی زیادتی کی ہے، گناہ کیا، مجھے پاک کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا دلوائی ہے، ان کو سزا دی گئی ہے۔ تو لہٰذا اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام نے عورت کو حق دیا ہے، اسلام نے عورت کو جو ہے وہ گواہی دی ہے اور اسلام نے عورت کو جو ہے یہ عزت دی ہے۔ اور دیکھیں کہ اگر کسی عورت کے اوپر کوئی تشدد کیا گیا ہے، اگر کسی عورت کے اوپر کوئی ظلم، کوئی ستم کیا گیا ہے، تو اسلام اب یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مرد آ کے اس کی گواہی دے، بلکہ اس کو غسل دیتے وقت جو تشدد کے نشان دیکھے جائیں گے وہ عورت نہیں دیکھنے ہیں۔ تو دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ عورت کو حقوق دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر وراثت میں 12 لوگوں کو جو ہے وہ حق دیا گیا ہے، جن میں سے 4 مرد ہیں، باقی عورتیں ہیں۔
اب دیکھیں یہ کہتی ہیں کہ مردوں کو حقوق زیادہ دیے گئے ہیں، عورتوں کو حق کم دیا گیا ہے، عورتوں کو وراثت میں سے جائیداد میں سے حصہ جو ہے وہ کم دیا گیا ہے، جبکہ عورتوں کو زیادہ حصہ دینا چاہیے۔ دیکھیں مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے گھر کو چلانا، اپنے گھر کے نظامات کو کنٹرول کرنا۔ اسلام نے تو عورت کو یہ حصہ دے کر اس پہ احسان کیا ہے، جو آدھا حصہ جو دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ شریعت کا اس پہ احسان ہے، یہ اسلام پہ جو ہے وہ اعتراض نہیں کر سکتے۔